کاہن یا نجومی کی تصدیق کرنا۔ دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے جو قرائن سے اور اپنے گیس لگا کر کچھ اپنی کیلکولیشنز وغیرہ بھی وہ کرتے ہوں گے اور پریڈکشن کرتے تھے کہ کل ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ نجومیوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہاں نجومیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ستاروں کی گردش کی وجہ سے جو بتاتے ہیں، ستاروں کی گردش کی وجہ سے آپ کا ذائچہ یہ بن رہا ہے۔ ہوروسکوپ والوں کو بھی ہم جانتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اپنی قسمت کا حال معلوم کیجئے، کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ایک سال کے بعد آپ پر کیا بیتے گی۔ یہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، پریڈکشنز کرتے ہیں، کاہن ہو یا نجومی ہو۔ ان کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں آپ ناظرین کرام قرآن کھولیے، خود پڑھیے، سورہ لقمان کے آخر میں قرآن بہت کلیئر ہے۔ سورہ لقمان کے آخر میں ذکر آتا ہے کہ کل کوئی شخص کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو موت کہاں آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل کوئی کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تکا لگ جانا، گیس کے بنیاد پر کچھ ہو جانا ایک ظن اور گمان تو ہو سکتا ہے مگر اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے آخر میں کہ کل کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور رہا کل کی باتیں بتانے والوں کی بات کو تسلیم کرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن بھی عطا ہوا اور وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کو آپ اور ہم حدیث و سنت کہتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اللہ ہی کی طرف سے آپ پر القا ہوا اور نازل ہوا۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کاہن یا نجومی کی بات کو تسلیم کر لیا اور مانا، اس نے اس کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ گویا نجومیوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والے وہ اللہ کی وحی کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ بندہ اللہ کے انکار اور اس کے کلام کے انکار کی روش پر آ کر کھڑا ہو جائے اور اڑ جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت شوق ہے لوگوں کو، پہلے وہ ہاتھ دکھانے کا شوق تھا، اب آن لائن بھی فیسلٹی اویلیبل ہو جاتی ہے۔ کل کے بارے میں پوچھئے، ہم جب چھوٹے تھے، وہ بچپن کی بات ہے، وہ مریض سے ایک طوطا ہوتا تھا ایک پرانی سی سائیکل والے کے پاس، اور وہ ایک فال نکال کر بتاتا تھا، ایک کارڈ نکال کر بتاتا تھا آپ کی قسمت کیسی ہوگی۔ یہ بیچارے دوسروں کی قسمت بتاتے اور بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں سے 1 روپیہ 2 روپیہ اس زمانے کی بچپن کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور آج ذرا جدید دور ہے، آپ فلاں فلاں نمبر ڈائل کیجئے، اپنی قسمت کا حال معلوم کیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو کرکٹ کے میچز کے بارے میں بھی اسی طرح کوئی انگوٹھی پہنا ہوا، کوئی ہاتھ میں تسبیح گھماتا ہوا کے بیٹھتا ہے، اور ایک وہ علامہ بن کر نہ جانے کیا کچھ بن کر، کلین شیو بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اور ہلہ گلہ بھی ہو رہا ہے، خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا نام لے کر پریڈکشنز کر رہا ہوتا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ اللہ کا نام درمیان میں لاتے ہو بے حیائی کے ماحول کے اندر، اللہ کا نام درمیان میں لاتے ہو فضولیات کے ماحول کے اندر، اور کل کی پریڈکشنز کرتے ہو اور اللہ کے کلام کا رد کرتے ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ السلام، جس نے کسی نجومی یا کاہن کی بات کو مانا، اس نے اس بات کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوا، اللہ کی وحی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ہم محنت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کل کا حال پوچھ کر اپنے آپ کو جھوٹے اطمینان دلانا چاہتے ہیں، لیکن محنت کرنی ہے اور محنت کا نتیجہ بہرحال آتا بھی ہے سامنے۔ یہ پہلی بات تھی، کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔